آج کی یہ ویڈیو تاریخ کے ایک عظیم سلطان کے بارے میں ہے جن کا نام ہے سلطان الپ ارسلان۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی سلطنت کے سب سے بہادر، طاقتور اور مشہور دوسرے سلطان تھے۔ دوستو، سلجوق سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آنے سے پہلے قائم ہونے والی سلطنت تھی، جس کی بنیاد ترکوں کے عظیم سلطان تغرل بے نے رکھی، اور الپ ارسلان تغرل بے کے سگے پوتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اور ان کے آباء و اجداد یعنی ارطغرل غازی، سلیمان شاہ وغیرہ سلطنت عثمانیہ قائم ہونے سے پہلے سلجوق سلطنت کے لیے ہی کام کرتے تھے۔ جہاں سلجوق سلطنت کا ذکر ہو وہاں الپ ارسلان کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر الپ ارسلان نہ ہوتے تو سلجوق سلطنت اتنی طاقتور نہ ہوتی، یا پھر یوں کہیں کہ اس سلطنت کا کوئی وجود باقی نہ رہتا۔ سلطان الپ ارسلان 1029 میں خوارزم کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد بن داؤد چغرئی تھا۔ الپ ارسلان بچپن سے ہی بہت عقل مند اور ہوشیار تھے۔ بہادری تو ان کے خون میں تھی، تبھی تو انہوں نے بچپن سے ہی جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور کم عمری میں ہی والد کے انتقال کے بعد حکومت سنبھالنا شروع کر دی۔ اس طرح 1063 میں سلجوقی سلطان بن گئے۔ سلطان بننے کے بعد پہلے تو سلطنت کے اندر کے غداروں کو بے نقاب کر کے ختم کیا۔ اس کے بعد جب الپ ارسلان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب کوئی غدار شامل نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی سلطنت کو بڑھانے اور پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد فتحوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الپ ارسلان نے آرمینیا اور جارجیا کو فتح کیا، اور انہیں 3 مخالف فرقوں یعنی مسلم، یہودی اور عیسائیوں کی مقدس جگہ بیت المقدس کو بھی فتح کرنے کا شرف حاصل ہے۔ الپ ارسلان کا سب سے بڑا دشمن بازنطینی کمانڈر رومانوس تھا، جو کسی بھی حال میں الپ ارسلان کی فتوحات کا سلسلہ روکنا چاہتا تھا، اور رومانوس کے ساتھ ہی الپ ارسلان کی وہ جنگ ہوئی جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس جنگ کو بیٹل آف مانزی کٹ بھی کہا جاتا ہے، جس جنگ میں الپ ارسلان نے اپنے 20,000 سے 30,000 کے لشکر کے ساتھ رومانوس کی 2.5-3 لاکھ کی فوج کے ساتھ جنگ کی۔ یہ جنگ جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد شروع ہوئی اور شام ہوتے ہوتے ختم بھی ہو گئی۔ الپ ارسلان نے ترکوں کی جنگی تدبیروں سے ہی اس جنگ میں فتح حاصل کی اور اناتولیہ کو فتح کر لیا، اور پھر ان علاقوں پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جنہیں پہلے کبھی مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا۔ اناتولیہ آج بھی مسلمانوں کی جگہ ہے جہاں ترکی آباد ہے۔ اس جنگ پر ایک مکمل مووی بن چکی ہے۔ رومانوس سے جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد رومانوس کو قیدی بنا کر الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا، تو الپ ارسلان نے رومانوس کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، جس فیصلے کی وجہ سے رومانوس الپ ارسلان کا قائل ہو گیا اور ان کا اچھا دوست بن گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ واپس اپنے ملک پہنچا تو رومانوس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے غدار قرار دیتے ہوئے اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے کچھ ہی دن میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ الپ ارسلان کا دور حکومت 1063 عیسوی سے لے کر 1072 تک رہا۔ اپنی 42 سال کی چھوٹی سی زندگی میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور ان کی وفات 1072 میں صرف 42 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان کا مقبرہ مرو ترکمانستان میں ہے، جو ویسے تو احمد سانجار کا مقبرہ ہے، لیکن الپ ارسلان کو بھی وہیں سپرد خاک کیا گیا ہے۔